السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى اور سورة الغاشیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمعہ کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور عیدین کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دو صورتوں میں کوئی ایسے اسباق موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے جمعہ کی نماز میں دوبارہ ان صورتوں کو پڑھتے، ان سبقوں کو دوبارہ دہراتے، اور عیدین کی نماز میں جب مجمع عام ہوتا، سارے مسلمان جمع ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر سب مسلمانوں کو ان صورتوں سے نصیحت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان صورتوں کا ترجمہ، ان پر غور و فکر کریں، ترجمہ پڑھیں، دیکھیں، تاکہ ہم ہر ہفتے جب سنیں ان آیتوں کو، ان صورتوں کو، تو ہمیں وہ سبق یاد ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان صورتوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی، اعلیٰ جو بہت بلند ہے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہیں۔ ربی کا، جو آپ کا رب ہے، آپ کا پروردگار ہے، آپ کو پالنے والا ہے، الاعلیٰ، اور وہ بلند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر بلند ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے کنٹرول کے اعتبار سے، اپنی حکمرانی کے اعتبار سے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو، اللہ تسبیح کرنے والا بنا دے۔ الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور درست بنایا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور فسوا، پھر دیکھو کہ تمہیں کس طرح درست بنایا ہے، اسی لیے ہر اللہ کی کاریگری اور رب کی مخلوق کو دیکھ کر سبحان اللہ کہو۔ فسوا، اور درست بنایا ہے، والذی، اور وہ ذات، قدرہ، جس نے اندازہ لگایا، تقدیر بنائی، فہدا، پھر ہدایت بھی دی، والذی، اور وہ ذات، اخرجا، جس نے نکالا، المرعا، چارہ، وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ، اور بنا دیا اس چارے کو، غثاء، کوڑا، خشک گھاس، احوا، سیاہ رنگ کا، جس طرح سیاہ رنگ کا گھاس ہوتا ہے، وہ نکلنے والا چارہ کچھ استعمال میں آ جاتا ہے، جانور اسے کھاتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وقت گزرنے کے بعد وہ سیاہ رنگ کا کوڑا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس گھاس پر ہمیشہ سرسبزی اور شادابی نہیں رہتی، ہمیشہ اس گھاس پر جوانی نہیں رہتی، اے انسان تجھے بھی ہم نے بنایا ہے، تیرے اوپر بھی ہمیشہ جوانی نہیں رہے گی، ہمیشہ تیرے اوپر یہ رونقیں اور بہاریں نہیں رہیں گی، ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ دنیا کائنات کا نظام ہے اسی طرح کہ ہمیشہ ہر چیز ایک حالت میں نہیں رہتی۔ تو بھی اپنی جوانی کو ٹھیک کاموں میں لگا لے، جس طرح گھاس کام میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وقت گزرنے کے بعد وہ کوڑا بن جاتا ہے۔ تجھے بھی جوانی دی، زندگی دی، فرصتیں دی، وقت دیا، اسباب دیے، اختیارات دیے، تو ان کو ٹھیک کاموں میں استعمال کر، اللہ کی عبادت کر، ورنہ اگر اپنی زندگی کو درست کاموں میں تو نے نہ لگایا تو وقت گزرنے کے بعد تیری جوانی بھی ڈھل جائے گی، تیری رونقیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور تجھے بھی ہم کوڑا بنا کے کوڑا دان میں ڈال دیں گے، اور اللہ کی کوڑا دان کا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائیں اور اپنی زندگی کو درست کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دیں۔ یہ ہر ہفتے سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا سنقرئک، ان قریب ہم پڑھوا دیں گے آپ کو، فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سنقرئک، ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ استاد ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ پڑھانے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ آپ کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے۔ اور فرمایا فلا تنسا، جب ہم پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں۔ دنیا کے استاد تو پڑھاتے ہیں، وہاں پر بھولنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن جب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔
الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا، انہ یعلم الجہر، بے شک وہ رب یعلم جانتا ہے، الجہر ظاہر کو بھی، وما یخفی اور جو پوشیدہ ہے، ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہری کاموں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے پوشیدہ کاموں کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت پر اگر انسان غور کرے، اس کا ترجمہ یاد ہو، یہ آیت انسان کی تنہائیوں کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے کہ جب بند کمروں میں ہم ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور باطن کو دیکھنے والا رب تمہیں جانتا ہے۔ تو انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا باپ نہیں دیکھ رہا، استاد نہیں دیکھ رہے، لوگ نہیں دیکھ رہے، تو میں اکیلا ہوں، جو مرضی کر لوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ رب ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور مخفی کاموں کو بھی جانتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو درست کر لے، اپنی تنہائی کو پاک کر لے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور آج اس پرفتن دور میں یہ انٹرنیٹ، موبائل، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس میں کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، لیکن جو انسان اپنے رب سے ڈر جائے اور گناہوں کو چھوڑ دے، فحاشی عریانی کو چھوڑ دے، تنہائیوں میں انسان بدکاریاں، بدیاں، فحاشیاں، عریانیاں نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس سے فراڈ کرنے کی کوشش نہ کرے، حرام کو منہ نہ لگائے، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، آخرت میں بھی اسی کے لیے عزتیں ہیں اور فراوانیاں ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ وہ رب ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور مخفی کاموں کو بھی جاننے والا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ شروع میں مکہ کے دور میں مشرکین آپ پر سختیاں کرتے، آپ کو پریشان کرتے، تنگ کرتے، ظلم و ستم کرتے، آپ کے صحابہ پر ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو برداشت کرتے رہیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، توحید پر کاربند رہیں۔ سنقرئک، ان قریب، ونیسرک، ان قریب ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، للیسرا، تنگی سے نکال کر آپ کو آسانی کے لیے، آسانی کے راستے پر لے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے آسانیاں کی۔ اگر آج ہم پر بھی مشکل وقت ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، آزمائشیں ہیں، زندگی حیران کن بن چکی ہے، دروازے بند ہو چکے ہیں، اس رب کی طرف دیکھیں، اس کی تسبیح کرنے والے بن جائیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں، وہ رب آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جو رب سیاہ رات کے بعد دن کی روشنی کو نمودار کرنے والا ہے، وہ رب ہمارے ان حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ جو رب موسموں کو بدلنے والا ہے، وہ رب ہماری زندگی کے، ہمارے حالات کے موسم کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس رب کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں، اس سے ڈرنے والے بن جائیں، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آسانیاں کریں گے، قبر میں بھی آسانیاں کریں گے، موت کے وقت بھی آسانیاں ہوں گی، میدان حشر میں بھی آسانیاں ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ جنت بھی عطا کریں گے۔ فذکر، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان نفعت الذکریٰ، اگر ان کو نصیحت فائدہ دے، اگر ان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے تو پھر نصیحت کریں۔ اگر آپ کی نصیحت ان پر اثر اندازی نہیں ہوتی، پھر اپنے آپ کو ایسے ان کے پیچھے ہلکان نہ کریں، ان کے پیچھے نہ لگائیں۔ نصیحت فائدہ دے تو نصیحت ضرور کریں۔ آگے فرمایا کہ سیذکر من یخشیٰ، جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے، حساب و کتاب سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، وہ ان قریب ضرور نصیحت پکڑ لے گا۔ من یخشیٰ، جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبْ، اور اجتناب کرے گا، گریز کرے گا اس نصیحت سے، الاشقیٰ، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ اس نصیحت سے منہ وہی موڑے گا جو بدبخت انسان ہوگا، اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ انسان موڑے گا جو بدبخت ہوگا۔ آج دیکھیں ہم، جو انسان قرآن نہیں پڑھتا، جسے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے، ترجمے کے ساتھ نہ آئے، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہی نہ آئے، اس کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر ہم اس ملک میں دیکھیں، ہمارے اس ملک پاکستان میں کس قدر ذہین لوگ ہیں، ذہین بچے موجود ہیں، انگلش زبان کو سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس میں بات بھی کر سکتے ہیں، اس زبان میں علوم اور فنون کی کتابیں پڑھ کر امتحانات دیتے ہیں اور اعلیٰ نمبر لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے قرآن کی تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم اسے نہیں سیکھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ نہیں آتا، قل هو اللہ احد کا ترجمہ نہیں آتا۔ 60 سال، 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن زندگی میں ایک دفعہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ تو اسی وجہ سے آج مہنگائی ہے، آج ہم روتے ہیں، آج
یہ پاکستان ٹیکسستان بن چکا ہے کہ ہر چیز پر ٹیکس ہی ٹیکس ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ بھی اس قرآن سے منہ موڑے گا الاشقا، وہ بدبخت ہوگا۔ ہم نے نمازیں چھوڑیں، ہم نے قرآن کی تلاوتیں چھوڑیں، صدقات و خیرات چھوڑے، دین کی دعوت کو چھوڑا، نیکی کے کاموں کی طرف ہم نہ بڑھے بلکہ فحاشی کو پروموٹ کیا، ہم اوریانی کی طرف بڑھے، فلموں اور گانوں کو ہم نے آگے لائے، ان کو دیکھا۔ آج حالات یہ ہیں کہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے سینما ہال ایک ایک مہینہ پہلے ان کی ٹکٹیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بک ہوئے ہوتے ہیں، اور ہماری مسجدیں جمعے والے دن بھی خالی پڑی ہوتی ہیں۔ یہ کس قدر ہمارے لیے افسوس کرنے کی بات ہے اور رونے کی باتیں ہیں کہ مسجدیں جمعے والے دن بھی خالی ہیں اور سینما ہاؤس ایک مہینہ پہلے ان کی ٹکٹیں بک ہو چکی ہیں، کرکٹ کے گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، لیکن مساجد میں، مدارس میں آپ کو لوگ نظر نہیں آتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں۔ تو آئیں ہم سب اس قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر کریں گے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ آگے اس بندے کی سزا بیان کی کہ جو اس قرآن سے منہ موڑے گا دنیا میں سکون اس کا ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کا چین، امن، سکون چھین لیں گے، اور پھر الذی یصلی النار الکبریٰ، مرنے کے بعد اسے بہت بڑی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، ثم لا یموت، پھر اس آگ میں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان موت کو لا کر ذبح کر دیں گے اور کہیں گے، جنت والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، خلود لا موت لکم، ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لمحہ جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لمحہ نصیب فرما دیں، اور جہنم والوں سے کہے گے، اے جہنمیو، ہمیشہ رہو اس جہنم میں، جلتے رہو، تمہارے اوپر بھی موت نہیں آئے گی۔ جہنم والوں کو یہ لمحہ ان کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لمحے سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے فرمایا، قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ بندہ، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر، اور ذکر کیا، اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا۔ شروع میں بھی کہا نا، سبح اسم ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجیے۔ وہ بندہ کامیاب ہے جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ فصلی، اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ تین خوبیاں بیان کی کامیاب ہونے والے انسان کی۔ جو انسان قد افلح من تزکا، کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا، اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور فصلی، اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ تین خوبیاں جس بندے میں بھی ہیں، چاہے وہ کرائے کے مکانوں پہ رہتا ہے، وہ دھکے کھاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، غربتوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، قرضے اٹھا اٹھا کے گزارا کر رہا ہے، لیکن اگر یہ تین خوبیاں موجود ہیں، کائنات کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو اپنا تزکیہ نہیں کرتا، اپنا اندر پاک نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، لاکھوں کمائے، کروڑوں میں کھیلے، فیکٹریاں بنا لے، شیش محلوں میں رہے، لیکن کائنات کا ناکام ترین انسان ہے۔ وہ انسان اس نمازی، ذکر کرنے والا، اپنا تزکیہ کرنے والے کی جوتی کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کامیابیاں دیں۔ ہم نے کامیابی کا معیار بنا لیا دنیا کو، پیسے کو، عہدے کو۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کامیابی عطا فرما دیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم نماز کو ترجیح نہیں دیتے، تم ذکر کو ترجیح نہیں دیتے، تم اللہ کے قرآن پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرماتے ہیں میں اس دنیا کو بنانے والا یہ کہہ رہا ہوں، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب دنیا کو بنانے والا رب ہمیں کہتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے فائدہ والی نہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی چیز دھوکہ ہے، دنیا بنانے والا کہہ رہا ہے۔ اور کس قدر انسان بے وقوف ہے کہ ایک انسان دنیا میں کوئی چیز بنائے اور بنانے کے بعد کہے یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، یہ مت لینا، اس کے پیچھے نہ پڑنا، اس کی ظاہری چمک کو نہ دیکھنا، لیکن انسان پھر بھی اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرے، اس کے پیچھے بھاگے، کتنا بے وقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر کہا ہے کہ اس کی رنگینیوں کے پیچھے نہ جانا، کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، دنیا کے اوپر جتنی بھی رنگینیاں، یہ روشنیاں، یہ چمک دمک،
یہ لنبلوہم ایہم اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں۔ اور فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا جو کچھ بھی ہے ہم سب کچھ کو مٹا دیں گے، چٹیل میدان کر دیں گے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ سب ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، عیش تو آخرت کے دن کا عیش ہے۔ اور دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، اللہ مرنے کے بعد جو اصل ٹھنڈی زندگی ہے، وہ آنکھوں کا سرور، وہ جنت، وہ تیری رونقیں اور بہاریں، اللہ وہ دے دے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی زندگی دیں اور اس میں جنت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کی، اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ آگے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بتائی تھیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، جس طرح وہ گھاس کوڑا بن جاتا ہے تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے، ہمیشہ جوانی کی رونقیں نہیں رہنی۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی اس قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفارشی بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔